عرب کا مشہور پہلوان تھا نا رکانہ جس کا نام تھا، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ رکانہ تمہاری کیا شرط ہے؟ رکانہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کشتی لڑو، کیونکہ بڑا مشہور پہلوان تھا اور ہزاروں لوگوں سے ایک ساتھ میں لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کی طاقت و قوت کے بڑے بڑے دور تک چرچے تھے، اس کی بہادری کے بڑے بڑے دور تک کے پہلوان اس سے کشتی لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہار کے واپس جایا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی شرط کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے تیری شرط منظور ہے، لیکن اگر تو ہار جائے گا تو تجھے اسلام کو قبول کرنا ہوگا، لات و منات کو چھوڑنا ہوگا، ایک اللہ کی تجھے عبادت کرنا ہوگی، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ اسے یہ گھمنڈ تھا، یہ تکبر تھا کہ آج تک مجھے کسی نے ہرایا نہیں ہے، تو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے مجھے ہرا پائیں گے؟ آج تک میں کسی سے نہیں ہارا ہوں اور سینکڑوں لوگوں سے میں ایک ساتھ لڑ لیا کرتا ہوں، یہ تو اس وقت میں اکیلے ہیں، یہ مجھے کیا ہرا پائیں گے؟ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو اور جس رب کی عبادت کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو تمہارا رب وہ ہے اور سچا ہے تو تم مجھے ہرا دو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اے محمد تم اس دین کو چھوڑ دو گے، اس دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو گے۔ شرط منظور کر لی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس نے کشتی لڑنا شروع کی نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی وار میں زمین پر گرا دیا، پہلے ہی وار میں نیچے گرا دیا۔ لوگوں کا وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اس کو ایک بے عزتی سی فیل ہوئی کہ آج تک میں کسی سے ہارا نہیں ہوں، لیکن محمد نے مجھے ایک ہی داؤ میں نیچے گرا دیا ہے۔ اس نے بہانہ بنایا کہ جس وقت میں مجھے محمد نے نیچے گرایا انہوں نے اپنا داؤ چلا، اس وقت میں میرا پیر پھسل گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نیچے گر گیا ہوں، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو دوبارہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کشتی کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کو تکلیف دینے یا کسی سے کشتی لڑنے یا کسی کے جسم کو ایذا پہنچانے نہیں آئے تھے۔ نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا، نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بے سہاروں کے سہارا بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن یہاں بات دین کی تھی، یہاں بات اسلام کی حقانیت کی تھی، یہاں بات اللہ رب العزت کی تھی، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بھی راضی ہو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی اس کو نیچے پٹک دیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت جب مجھے داؤ مارا انہوں نے اور اس وقت میں میری آنکھ بند ہو گئی تھی، دھوکے سے میں گر گیا۔ خیر پھر لوگوں نے کہا کہ اے رکانہ اب تو اپنی غلط چال چل رہا ہے، تو مکاری کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رکانہ کو ایک موقع اور دیا جائے گا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے رکانہ یہ آخری بار ہے، اگر اس کے بعد بھی تم نے کوئی مکاری کی، اس کے بعد بھی کوئی چال چلی تو وہ نہیں مانی جائے گی، چاہے میں نیچے آؤں یا پھر تم نیچے جاؤ، یہی آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب رکانہ نے تیسری مرتبہ وار کیا، آقا نے اس کو تیسری مرتبہ بھی اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی پیٹھ کو زمین پر ٹیک دیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رکانہ نے اسی وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ نبی کی شجاعت کا معاملہ ہو، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ ہو، آپ کے عادت و اطوار کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، کسی بھی معاملے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل بنایا، اور نبی کی شجاعت کے معاملے میں بھی آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ کے موقع پر جنگ زیادہ تیز ہو جاتی اور بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، وہ نبی کے پہلوؤں میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ جو نبی کے قریب کھڑا ہوتا تھا وہ بہادر کہلاتا تھا، لیکن آقا نے کبھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے نبی سے زیادہ بہادر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا سکا، پیچھے ہوئے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے، لیکن آقا کریم اس وقت سفید خچر پر سوار تھے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، تیروں کی بارش ہوتی تھی، لگاتار حملے ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جاتے اور ان کے اندر گھستے چلے جاتے تھے، وار کرتے چلے جاتے تھے۔ نبی کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی کی شجاعت کا، نبی کی بہادری کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کا کوئی ثانی دنیا میں موجود نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ہو۔ اسی رکانہ کا بیٹا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر پٹکا تھا، آیا نا ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں 300 بکریاں لے کر کے، اس نے کہا میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتا کہ تو مجھے انعام میں کتنی بکریاں دے گا؟ اس نے کہا 100 بکریاں دوں گا۔ جیسے ہاتھ ملایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ نبی کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن وعدہ کیا تھا 100 بکریاں دے دی۔ پھر کہا پھر میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر نبی نے اس کو زمین پر پٹکا، پھر 100 بکریاں دی، پھر زمین پر پٹکا، پھر 100 بکریاں دی۔ 300 بکریاں لے کر کے آیا تھا، نبی نے 3 مرتبہ زمین پر پٹکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 300 بکریاں دے دی، لیکن اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مجھ پر کوئی پہلوان غالب نہیں آیا، مجھے کوئی ہرا نہیں پایا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 300 بکریوں کو واپس کر دیا۔